میں گزارش کر رہا ہوں بلا تاخیر بلال خطابت قبلہ بلال کاظمی صاحب سے کہ زیب منبر ہوں اور فضائل و مسائل اہل بیت آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اور مل کے باواز بلند آ رہے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم۔ بلند ترین صلوات بارگاہ جناب ام البنین میں نازل فرمائیں۔ بارگاہ باب الحسین کے مہمانوں، باب الحوائج کے دروازے پر دامن پھیلانے والے غیرتدار بھکاریوں، فقرہ کہا تھا، آپ نے محبت فرمائی۔ باب الحوائج کے دروازے پر فخر سے کاسا پھیلانے والے غیرتدار بھکاریوں، آپ کی تقدیر کو سلام کہ جب یہ آپ کا دامن بھرتے ہیں تو ایسا بھرتے ہیں کہ جب آپ چلتے ہیں تو دامن سے چھلکنے والی خیرات فقیروں کو سلطان بنا دیتی ہے۔ آپ نے میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا کہ میں خادم مہمانان حسین، آپ زائر مظلوم کربلا حسین کہ سلام ہو فرزند رسول پر، بخشنودیے سرکار ابوالفضل۔ چاہتا ہوں ایک ایسی صلوات پڑھیں رضائے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے کہ جناب عباس بھی راضی و خوشنود ہو جائے۔ اجازت ہو تو فقرہ کہوں کہ قدردان بیٹھے ہیں، اگر قدردان حقوق آل محمد نہ ہوتے تو اس مقدس سرحد میں نہ ہوتے۔ فقرہ عرض کروں، اس سے بڑی خیرات کیا چاہتے ہیں کہ زمین پر رہنے والوں کو حسین نے آسمان پر بٹھا دیا۔ اگر آپ نے فقرہ محسوس کیا ہو تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جو آسمانوں کا سفر کرا دے، جو آسمانوں کی سیر کرا دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور آسمان تو اس لیے کہا کہ ہماری لغت کنگال ہے۔ آسمان تو اس لیے کہا کہ ہماری لغت کنگال ہے، ورنہ آسمانوں کے پاس بھی ایسا کوئی پیمانہ نہیں جو بلندی زمین کربلا کے عظیم قامت کو ناپے۔
کورونا پہ میں فطرہ عرض کروں، میری طرف دیکھیے گا، دعائیں چاہتا ہوں فطرے پر جہاں جہاں آقا کے زوار ہیں۔ دیکھیے تاریخی سفر کے اعتبار سے عقل بشر کے لیے بلندی آخر وہ مقام ہے جہاں سرکار گئے، جہاں سرکار معراج پہ گئے، مگر گئے تو معراج پہ۔ یہ آخری بلندی ہے عقل بشر کی، لیکن یہ بلندی پیغمبر تھی کہ نعلین اتارنا چاہیے۔ اللہ نے کہا نہیں، مہمان ہو، حبیب ہو، نعلین مت اتارو، یوں ہی آؤ، عرش ہے ہوا کرے، آسمان ہے ہوا کرے، تم بھی حبیب ہو میرے، تم بھی رسول ہو میرے، موسیٰ نہیں ہو جو نعلین اتروا دے، محمد ہو، ایسے ہی آؤ، ایسے ہی آؤ، ایسے ہی آؤ۔ آخری بلندی ہے جہاں محمد گئے، مگر بتاؤں زمین کربلا کیا ہے؟ جہاں نعلین پہن کے جائیں وہ عرش ہے، جہاں نعلین اتار کے آئے وہ کربلا۔ اس وقت تو تصور کی بھی ضرورت نہیں ہے، سامنے ہے۔ کیا سن رہے ہیں آقا کے زبان؟ تصور کی ضرورت نہیں ہے جو ہم کہیں تصور کیجئے، تصور نہیں، ہیں، دیکھئے ہیں، سامنے ہے، دامن پھیلائیے۔ اس بارگاہ سے تو خیرات بٹ ہی رہی ہے، اب کوئی بدنصیب فقیر نکل آئے تو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ عشق مولا میں ماتمدار توجہ کریں، عشق مولا میں، عشق مولا میں، عشق مولا میں بہت روز دیے جاتے ہیں، ماں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کو دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان رسول یہ کہتے ہیں صاحب یہ کیا، ادھر علی کا نام آیا، ادھر انہوں نے ہاتھ اٹھایا، واہ واہ سبحان اللہ، ادھر علی کے فضائل، واہ واہ سبحان اللہ، ادھر علی کے مناقب، واہ واہ سبحان اللہ۔ عقل کے اندھو، ہم تو علی کے لیے ایک ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، نبی نے دونوں۔
علی کا میرے مولا علی کا پنجتنی سوالت بے بہا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ اب اگر اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر اور پڑھتا نہیں ہوں مجالس میں مگر بارگاہ ہے دل بلال پاک شاہ راز ہو جائے دل بلال پاک اب شاہ راز ہو جائے پلک چھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے دنیا آنکھیں کھولتی ہے تو دیدار کرتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں دل بلال پاک افشاء راز ہو جائے پلک چھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت کہہ دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو آپ سب ان کی امان میں بولیں گے اللہ ظاہر میں یاد دلائے کس کی بارگاہ میں بیٹھے دامن پھیلائیے پوچھ آئین سخاوت سے کہ کیا باز ہے ہاتھوں کو بلند کرنے میں تکلف نہ کیجیے گا بولنے میں تکلف نہ کیجیے گا بولتا ہے انسان جگر کی قوت سے محبت کا اظہار ہاتھوں سے بھی کرتا ہے جگر کی قوت اکبر کا صدقہ ہے بازو عباس کا صدقہ ہے ذکر ہو رہا ہے عباس کا ہاتھوں کو بلند کرنے میں تکلف نہ کیجیے گا پوچھا ہی نے سخاوت سے کہ کیا عباس ہے حلاتا کا دل ہے روح انما عباس ہے حلاتا کا دل ہے روح انما عباس ہے تو جھولیاں سب کی بنا ہاتھوں کے بھر دیتا ہے جو جھولیاں سب کی بنا ہاتھوں کے بھر دیتا ہے جو ایک معبود حقیقی دوسرا السلام کی والد گرامی آپ کو خوش رکھیں زیارت قبول ہو زین ٹی وی کے ذریعے مسلسل خدمات ہیں ہمارے کمال بھائی تشریف فرما ہے اور حسینی گلوبل سوسائٹی کی جانب سے مسلسل یہ پروگرام ہمارے جناب
جی ذوالفقار احمد چھپن صاحب کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جناب اسلم ہاشم صاحب کہ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو جناب محسن بھائی جتنے بھی تشریف فرما ہیں، بس نام تو وہاں کوئی فرشتہ رجسٹر لیے بیٹھا ہوگا اور وہاں لکھا جا رہا ہوگا، تو یہاں نام لینے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں، اور گفتگو ایسی بارگاہ میں ہے کہ سعادت دارین ہے، ورنہ کیا کہوں، بولتے ہوئے قرآن کی سرکار میں گونگا بولے۔ بولتے ہوئے قرآن کی سرکار میں مجھ جیسا گونگا بولے، یہ تو بس عجیب بات ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے، اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ تو میں نے چونکہ سرکار ہے باب الہوائے، لہذا بعنوان دعا چند جملے عرض کروں گا کہ دور دور سے آقا کے چاہنے والے زیارت مولا کے لیے آئے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے، بارگاہ باب الہوائے میں اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے۔ قبلہ مولانا رحمت صاحب، اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے۔ دعا کہتے کسے ہیں؟ ہم اگر اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو دعا کا ترجمہ ہوگا بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو، یعنی مجھ سے بات چیت کرو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ دعائے قنوت نہیں پڑھتے نماز میں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگارا ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے مومن بھائیوں کو بخش دے۔ تو یہ باتیں ہی تو کر رہے ہیں، پروردگارا ہمیں بخش دے، باتیں ہی تو ہیں، والدین کو بخش دے، گفتگو ہی تو ہے۔ اور نام کیا ہے؟ دعائے قنوت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گفتگو کرنے کا نام ہے، اس سے گفتگو کرنے کا نام ہے دعا۔ تو دعا کہتے ہیں بات چیت کو۔ بات چیت کا فلسفہ یہ ہے کہ خاندانی لوگ سمجھتے ہیں بات چیت کیا ہے۔ کہاں سے لاؤں فکرے؟ یہ خاندانی لوگ سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھیں گے جن کا خانہ بلدیت زبردستی بھرا گیا ہو۔ یہ وہ جانتے ہیں جو خاندانی لوگ ہیں، پالنے ہی سے یہ ناآخا حضرات بیٹھے ہیں کہ میری آقازادی ان سب کی خدمتوں کو قبول کرے۔ مجھے انصاف سے بتائیے، پالنے ہی سے کیا سکھایا نہیں جاتا بیٹے ایسے بات کرو، ایسے نہیں، ایسے بولو، ایسے نہیں، بڑوں سے ایسے، چھوٹوں سے ایسے، برابر والوں سے ایسے؟ کمال ہے۔ 2-2.5 سال کا بچہ ہے، 3 برس کا بچہ ہے، جناب اس عمر کا بچہ دشمن کا بھی ہو تو اچھا ہی لگتا ہے۔ اگر یہ اس عمر کا بچہ آپ کی جگہ تم کہہ دے تو میٹھا ہی لگے گا، کڑوا نہیں لگے گا۔ اتنے سے بچے کو سمجھائے جا رہے ہیں، ایسے نہیں، ایسے، ایسے نہیں، ایسے۔ بچہ بول رہا ہے، بولنے دیجئے، حکام سمجھے نہیں، بولے گا بچہ، بات جائے گی بڑوں تک، آخری صف تک کے لیے بولے گا بچہ، بات جائے گی بڑوں تک۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ کہیں گے کس کا بیٹا ہے، بولنا نہیں سکھایا، بات کرنا نہیں سکھایا۔ اس کا مطلب بیٹے کی زبان باپ کی زبان کا پتہ دیتی ہے، بیٹے کی زبان باپ کی زبان کا پتہ دیتی ہے۔ بیٹا وہی زبان بولتا ہے جو باپ کی زبان ہو۔ اب ابو طالب کی زبان سمجھنا ہو تو علی کی زبان سمجھو۔
زبان سمجھیے جس کا بیٹا کعبے میں آتے ہی آواز دے توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، اس کے باپ کی زبان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، اس کے بابا کی زبان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ کافر ہی کہیں گے وہ ابو طالب کو، کافر ہی کہیں گے، ہی کافر ہی کہیں گے وہ ابو طالب کو جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہے یزید۔ خاندانی لوگ بتائیں گے کہ گفتگو کیا ہوتی ہے۔ تو جناب آپس میں بات چیت کرنے میں تو یہ نوک پلک دیکھی جائے، کس سے کیسے بولنا ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے۔ وہ خدا جو لغات کا خالق ہے، وہ خدا جو لغات کا خالق ہے، جس کا کلام قرآن ہے، فقرہ کہوں جس کا کلام قرآن ہے، جس کی زبان علی ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے باتیں کرو، آؤ مجھ سے دعا کرو، آؤ مجھ سے۔ آپ تھکے تو نہیں؟ 5 منٹ کی زحمت ہے، اتنی محنت اسی مرحلے کے لیے ہے، توجہ مرکوز رہے۔ آؤ مجھ سے باتیں کرو، آؤ مجھ سے باتیں کرو۔ اب باتیں اس سے کرنی ہے۔ بندہ لفظوں کا کنگال، بندہ احساس کا فقیر، اسے کیا خبر لفظیں کہاں سے لائے، اسے کیا پتا لہجہ کیسا اختیار کرے، اسے کیا معلوم مناجات کیسے کی جائے، اسے کیا پتا فریاد کیسے کی جائے۔ لہذا اب اس کے عدل اور کرم، عدل اور کرم، عدل اور کرم دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو فطرت بشر میں لغت دعا ودیت کرے، یا پھر کچھ ایسے لوگوں کو بھیجے جو بتائیں کہ دعا کیسے کریں، جو سمجھائیں کہ اس سے بات کیسے کریں۔ تو پروردگارا ہم تو گونگے، ہم تو کنگال، ہمیں تو بولنا ہی نہیں آتا، ہم دعا کیسے کریں، دعا کرنا کیسے سیکھیں؟ کسی سکھانے والے کو بھیج، کسی بتانے والے کو بھیج، کسی سمجھانے والے کو بھیج۔ بارگاہ باب الحوائج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آواز دی یاد رکھنا، یہی تو میرا عدل اور کرم ہے کہ میں نے مسافر بعد میں بنائے، رستے پہلے، پیاسے بعد میں بنائے، پانی پہلے، ہدایت لینے والے بعد میں بنائے، ہدایت دینے والے پہلے، اسی طرح دعا کرنے والے بعد میں بنائے، دعا سکھانے والے پہلے۔ تو جنہیں تو نے دعا سکھانے کے لیے بھیجا ان کا نام کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ کہ قرآن پڑھ۔ میں نے انہیں کہا ہے امت وسط، خدا حسین کا واسطہ، میں نے انہیں کہا ہے امت وسط۔ امت وسط کا کیا مطلب؟ کہ بندے
خاندان کی مخلوق، ان کا کام ہے ادھر سے لینا ادھر پہنچانا، ادھر سے لینا ادھر پہنچانا، یہ ہے امت وسط۔ انہیں بھیجا کہ تمہیں سکھائے دعا کیسے کرو، کہ تمہیں بتائیں دعا کیسے کرو، کہ تمہیں پڑھائیں دعا کیسے کرو، مگر یہ جو امت وسط ہے اسے میں نے بنایا ہے اپنے نور سے، بنایا ہے اپنے نور سے، بھیجا ہے پیکر بشر میں، بنایا ہے۔ صدیوں کے سوال کا جواب ایک فقرے میں نظر کرنے جا رہا ہوں، بنایا ہے اپنے نور سے، بھیجا ہے پیکر بشر میں۔ لیکن ایک بات تم یاد رکھنا، ان کی نورانیت کو دیکھ کے انہیں خدا نہ کہہ دینا، اور انہیں پیکر بشر میں دیکھ کے اپنا جیسا نہ کہہ دینا۔ ان کی نورانیت کو دیکھ کے، جملہ سنیے گا، ان کی نورانیت کو دیکھ کے خدا نہ کہنا، پیکر بشر میں دیکھ کے اپنا جیسا نہ کہنا۔ اکیلا حسین دونوں دلیلیں اسی کربلا میں دے گا۔ حسین نے آواز دی، یاد رکھنا خنجر تلے سجدہ کروں گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں خدا نہیں، لیکن نیزے سے بول کے بتاؤں گا میں تم جیسا۔ تمام کی میں نے کہ وقت تمام ہوا، حالانکہ سورج پلٹانے والے بیٹے کی سرکار ہے، سورج پلٹانے والے کے بیٹے کی سرکار ہے۔ دعا حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا تہے خنجر سجدہ کروں گا تاکہ تم یہ جان لو کہ میں خدا نہیں ہوں، لیکن جب نیزے پہ جاؤں گا نا تو بول کے بتاؤں گا کہ تم جیسا نہیں۔ تو کہاں کہاں بولو گے حسین؟ کہ جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہوگی، تاکہ کٹے ہوئے سر کو بولتے ہوئے لوگ دیکھیں تو کھلے سروں کی طرف نہ دیکھ سکیں۔ پڑھنا تھا جناب عباس کے فضائل، اسی لیے دعا کے عنوان سے سینے طے کر رہا تھا، مگر پھر کبھی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، حضرت کا تیار بھرا ہوا ہے،
قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جس کی بارگاہ ہے بھوکا مارا گیا نا، پیاسا مارا گیا نا. لیکن اب قسم دے کے پوچھ رہا ہوں جو بھوکا پیاسا مارا گیا اس کے یہاں جب سے آئے ہیں ایک وقت بھی فاتح کیا. ارے جو ظاہروں کو بھوکا نہ دیکھ سکتا ہو، پیاسا نہ دیکھ سکتا ہو، اس نے اپنے ششمائے کو کیسے دیکھا ہوگا؟ شاید یہی وجہ تھی حسین جیسے غیرتدار نے کہا ظالمہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، تڑپ کے روئیے گا، بلک کے روئیے گا، ماتم کر کے روئیے گا. مصیبت عرض کروں، اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا ہاتھوں کو اللہ جس کے غلاموں کے اتنے ہاتھ ہوں اس بیوی کی چادر چھین لی گئی. رخصت کا دن آیا، یہ ہوا کہ چلو مولا عباس کے حرم میں خدا حافظ کہہ دیں. زوار آئے، وہ بھی آیا. اسے دیکھ کے لوگوں نے کہا ارے تمہیں پانی نہیں دیا مولا نے؟ کیا مطلب؟ اگر دیکھو ہمیں پانی ملا ہے، یہاں سے ہم لے کے جا رہے ہیں شفا کے لیے. اس نے کہا ایسا ہے تو رکو، ابھی لے کے آیا. گیا، اس نے چھوٹی سی شیشی ڈھونڈی، پانی لیا، بند کی شیشی جیب میں رکھا کہ چلو چلو یہاں سے پانی مل گیا. کارواں کو یہاں سے جانا تھا شام. ماتم کریں، مصائب آغاز ہو چکے. کارواں کو جانا تھا شام. اس نے شیشی جیب میں رکھی. راستے میں لوگ اس سے کہتے رہے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے پانی پلاؤ. اچھا خود ہی پی لو. وہ کہتا تھا نہ پانی پلاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ پانی پلاؤں گا، نہ پانی پیوں گا. کرو گے کیا کہ دیکھتے رہو. شام آ گیا،
ہوتی ہے؟ ہم مار دیے جائیں گوارا ہے، رسوا نہ کیا جائے۔ جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں کی کوئی عزت ہوگی؟ سماج میں کچھ ذلیل لوگ بھی ہوتے ہیں، پسترین، ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سلام کا جواب شرفا نہیں دینا چاہتے۔ اگر وہی پسترین آدمی جس مجمع میں آپ کی عزت ہوتی ہو تماچا مار کے کہے ہمت ہو تو بدلا لو، زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے؟ بولو جوانوں، ہم تو مر جائیں گے۔ بتاؤں مصیبت عباس جب گھوڑے سے گرے، ظالم لمبے لمبے نیزے لے کے بڑھے، عباس کی پسلیوں میں نیزہ مارتے تھے، کہتے تھے عباس اٹھو، کہاں گئے تمہارے ہاتھ؟ عباس اٹھو، کہاں گئے تمہارے ہاتھ؟ عباس اٹھو۔ عباس اٹھو، کہاں گئے تمہارے ہاتھ؟ ماتم کرے ماتم، عباس کی بارگاہ ہے۔ ایک روایت مجلس تمام کرتا ہوں، آقا قبول کرنا، میرے مولا قبول کرنا۔ آقا آپ کی غریبی پر کیسے رو رہے سب؟ آقا قبول کیجیے گا۔ حسین کے بھائی، حسین کے بھائی عباس، ام البنین کے لال، آقا سے کہہ دو، آپ کی بات آقا مانتے ہیں، کہہ دو ہماری زیارت قبول کر لو۔ ایک روایت اس بی بی کی بات پڑھنا چاہتا ہوں جس بی بی کا عمل زندگی بھر یہ رہا۔ دیکھیں میری طرف، ام بنین خاک مدینہ پہ بیٹھ جاتی تھی جناب، اور ایسی انگلی سے نشان قبر بناتی تھی، ایک ایک بیٹے کا نام لے کے یہ تمہاری قبر ہے، پھر کہتی تھی تم پہ رہوں نہیں، یہ کہہ کے مٹا دیتی تھی۔ دوسرے بیٹے کا نام لیا، نشان بنایا، تم پر ہوں نہیں، آخر میں اس کی قبر بناتی تھی، تم پر ہوں نہیں، تمہاری ماں میں موجود ہوں، روؤں گی اس غریب پر جس کی ماں کی پسلیاں توڑ دی گئی، جو زہرا دنیا سے چلی گئی، جس کی میں کنیز ہوں، اس پر روؤں گی حسین۔ ہمارے فرحان صاحب کا حکم ہے، روایت پڑھتا ہوں، حضرت توفیق دیجیے گا، روایت پڑھ سکوں، کلیجے کو طاقت دیجیے، روایت پڑھ سکوں، یہ رونے والے رولے، یہ قرآن عصمت زہرا کی آیتیں قید سے رہا ہوئی، کربلا پہنچی، زینب نے اپنے کو ناکے سے گرایا، اتری نہیں، سن لیا آپ نے؟ اپنے کو ناکے سے گرا دیا۔ کبھی ناکے کو غور سے دیکھا ہے؟ منہ کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ جا کے دیکھیے گا، پھر سوچئے گا زینب نے جب خود کو گرایا ہوگا، زینب نے خود کو گرایا، یہی نشیب میں پہنچی، ایسے قبر کے دونوں کناروں کو سمیٹا جیسے بچھڑی بھی بہن بھائی
بتا دے میرے وطن والوں کو میں آ گیا، مگر یہ ضرور بتانا لٹ کے آیا ہوں۔ بشیر چلا، یا اہل یثرب لا مقام لکم یہاں، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، رونقیں اجڑ گئیں، جن کے دم سے مدینہ تھا وہ مارے گئے، سیاہ پرچم لہرانے لگے، مرد و زن گھروں سے روتے ہوئے نکل آئے، بالا خانوں پر نہ ہو گریا کی صدائیں کہ مرثیے کی یہ آواز مدینے کے سب سے شریف محلے میں پہنچی۔ محلہ بنی ہاشم میں ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک دراز قد کی بی بی، آقا راضی ہونا آپ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہو، ایک دراز قد کی بی بی سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی، ایک ہاتھ میں عصا، ایک ہاتھ کی انگلی ایک ننھا سا بچہ پکڑے ہوئے ہے جس کا نام فضل ہے۔ بچے سے کہتی جا رہی ہے میرے لال ادھر لے چل جدھر سے مرثیے کی آواز آ رہی ہے، ادھر لے چل جدھر سے مرثیے کی آواز آ رہی ہے۔ قریب پہنچی، آواز دی بشیر میرا کنبہ سفر میں ہے، خاموش ہو جا۔ بشیر نے دیکھا، قدموں پر گر پڑا، بی بی کیا کروں، حکم امام ہے۔ اتنا سننا تھا، بی بی نے کہا حکم امام کہاں، کیا میرا حسین آ گیا؟ دوبارہ محسوس کیا کہ نہیں، بی بی کا امام تو میرا حسین ہے، کاب ان کے بعد سید سجاد۔ مصیبت بڑی عجیب ہوتی ہے، صدمہ بڑا عجیب ہوتا ہے، انسان کو صدمہ توڑ دیتا ہے، پہچانا نہیں جاتا کہ سید سجاد امام ہے۔ کہاں کہ مجھے لے چلو، کہاں ہے میرا لال؟ کارواں مدینے کے باہر رکا ہوا ہے۔ بی بی کا عالم سوچے، ایسے ہی اثر یہ ہوئے، میرے لال جلدی چل، میرے لال جلدی چل۔ کمزور دل کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، میرے لال جلدی چل، جلدی چل۔ یہ فطرت ہے کہ کوئی اجڑ کے آ رہا ہو اور اسے کوئی اپنا نظر آ جائے تو دل بھر آتا ہے۔ زینب اجڑ کے آئی تھی، ماں کو آتا دیکھا، دل بھر آیا، اٹھا نہ جاتا تھا مگر یا علی کہہ کے اٹھی، ماں کی طرف دوڑی، گود پھیلا کے چاہا ماں سے لپٹ جائے کہ ام بنین پیچھے ہٹی، آواز دی بی بی رکو، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے بھی ملوں گی لیکن پہلے مجھے زینب سے ملنے دو، پہلے زینب۔ ایک منٹ مجلس تمام آ گئی، دعا غربتا، بی بی رکو رکو، ہم تم سے بھی ملیں گے لیکن پہلے مجھے زینب سے مل لینے دو۔ بی بی نے کہا ماں اب تم بھی نہ پہچانو گی زینب کو، کہ تم کہو نہ کہا زینب، کہ نہیں ہو سکتی، کہا کیوں؟ کہ میں نے جب اپنی زینب کو بھیجا تھا تو بال سفید نہ تھے، چہرے پر جھریاں نہ تھی، کمر جھکی بھی نہ تھی، اماں بیٹھ جاؤ تو بتاؤ، ہاتھ پر بیٹھ گئی بی بی، بیٹی یہ کیا ہوا؟ اماں بھرا گھر لٹ گیا، اماں نانا کی کھیتی اجڑ گئی، اماں میرے اکبر نے برچھی کھائی، میرا اصغر
کارواں سونے گھر میں پہنچا۔ جب ام بنین نے علی کی بیٹی کو اکیلا دیکھا تو ام بنین گئی، جا کے کہنے لگی بیٹی میں پوچھنا وہی چاہتی تھی لیکن وہاں مناسب نہ جانا کہ سارے چاہنے والے اکٹھا ہو گئے تھے، کیا یہ بتاؤ گی کہ میرے عباس پر کیا گزری؟